بسم الله الرحمن الرحيم. دعوته صلى الله عليه وسلم لجعفر بن أبي طالب وولده وزيد بن حارثة وابن رواحة رضي الله عنهم. أخرج الطبراني وابن عساكر عن ابن عباس وأحمد وابن عساكر عن عبد الله بن جعفر مرفوعا: اللهم اخلف جعفرا في ولده وعند الطيالسي وابن سعد وأحمد وغيرهم عن عبد الله بن جعفر مرفوعا: اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمين 3 مرات. وعند ابن أبي شيبة عن الشعبي أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قتل يوم مؤتة بالبلقاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اخلف جعفرا في أهله بأفضل ما خلفت عبادك الصالحين كذا في المنتخب. وأخرج ابن سعد عن أبي ميسرة قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة رضي الله عنهم، قام نبي الله صلى الله عليه وسلم فذكر شأنهم، فبدأ بزيد فقال: اللهم اغفر لزيد، اللهم اغفر لزيد، اللهم اغفر لزيد، اللهم اغفر لجعفر ولعبد الله بن رواحة. أخرج أحمد وابن سعد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه مرفوعا: اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت. وعند ابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: اللهم بارك في عمار. وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في مقربين واخلف في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه كذا في المنتخب. وأخرج أحمد وأبو يعلى والنسائي وابن حبان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن بن علي رضي الله عنهما على فخذه اليسرى ثم يزننا ثم يقول: اللهم إني أرحمهما فارحمهما. وأخرجه ابن سعد عن أسامة نحوه، وفي رواية أخرى عنده عنه بلفظ: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وعند أحمد والترمذي وحسنه والطبراني وغيرهم عنه قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبت وأبط الناس المدينة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسمت فلم يتكلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه علي ويرفعهما، فأعرف أنه يدعو لي كذا في الكنز والمنتخب. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہمارا جو بھی عمل، جو بھی کام، جو بھی معاملات، جو بھی عبادتیں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے عمل سے ملتے ہیں تو وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ جو عمل، جو کام صحابہ سے ہٹ کر رہتا ہے وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتا۔ اب ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور ان کی مقبول دعاؤں کے استحقاق مستحق کون تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دعاؤں کے مستحق حقدار کون تھے؟ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے، حضرات صحابہ کی سیرت کو پڑھنے سے اور
اسلامی تاریخ پر نظر ڈالنے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو حضرات دعوت کی محنت پر، دعوت کے تقاضوں پر، دعوت کی قربانیوں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آگے آگے رہتے تھے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے مستحق ہیں۔ اور جو حضرات دعوت کی محنت کو چھوڑ دیتا ہے، دین کی محنت کو چھوڑ دیتا ہے، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دعاؤں کے مستحق نہیں ہوتا، یہ پکی بات ہے۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو کھڑا کرتے تھے اور یہ کہہ کر کھڑا کرتے تھے کہ جو اس موقع پر کھڑا ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بالآخر غزوہ خندق کے موقع پر بھی صحابہ کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا اور یہ کہہ کر کھڑا کیا کہ تم جا کر دشمنوں کے حال دریافت کر کے لاؤ گے تو جنت میں میرے ساتھ پاؤ گے۔ حضرت حذیفہ جانے لگے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حذیفہ کو دعا دی اور حضرت حذیفہ کو جاتے وقت یہ بھی کہا کہ جاؤ آپ، لیکن ایک وعدہ ہے کہ کسی کافر کو غافل دیکھ کر اس پر حملہ نہیں کرو گے۔ کیا شفقت تھی کہ دشمن کی بھی غفلت سے فائدہ مت اٹھاؤ۔ حضرت حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ وعدہ ہے، کہا جاؤ۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حذیفہ کے لیے دعائیں شروع کی اور ایسی دعا کہ حضرت حذیفہ کے واپس آنے تک دعا جاری تھی۔ حضرت حذیفہ گئے، ایک کفار کے لشکر میں گئے، وہاں جا کر دیکھا تو جو لشکر کفار تھا، کفار کا جو سالار تھا ابو سفیان، یہ بندہ کفار کے مجمع میں غفلت سے بیٹھا ہوا کفار کے مجمع سے بات کر رہا تھا کہ تم کس مصیبت میں پھنس گئے ہو، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے ساتھیوں کے چکر میں کہاں سے آ گئے ہو؟ تم جو کھانا لے کر آئے تھے وہ سارا ختم ہو گیا، تم جو جانور لے کر آئے تھے وہ ایک ایک کر کے ذبح کر کے کھا گئے ہو، سارا ختم ہو گیا، اب بچا ہوا کچھ نہیں ہے، اب تو ناک بچاؤ اور نکلو یہاں سے۔ اس طرح وہ سربراہ کفار کے مجمع سے اندرونی باتیں کر رہا ہے اور انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ساتھی یہاں مجمع میں موجود ہے۔ انہیں پتہ نہیں تھا سربراہ کو، اور انہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہماری جو کارگزاری ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچ جائے گی۔ اب یہ جو سردار کفار کو یہ باتیں کہہ کر ایک سائڈ ہوا تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں اس سے پہلے کفار نے اس سربراہ نے کہا کہ یا تو تم نکل جاؤ یا میں نکل رہا ہوں، تم مانو نہ مانو، پھر تم جانو تمہارا لشکر جانے میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت حذیفہ سمجھ گئے کہ کفار اندر سے کمزور ہیں۔ ابھی سردار ایک سائڈ ہوا تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں تلوار نکالی اور میرے دل میں کہا کہ تلوار نکالوں اور ان کی گردن تمام کر دوں، لیکن اگر لشکر کفار اگر مارا گیا تو پیچھے بچے گا کون؟ کفار کا جو سالار مارا گیا تو پیچھے بچا کون؟ تو کہا ان پر تو ویسے ہی ہیبت طاری ہو جائے گی۔ جب یہ سردار ایک سائڈ ہوا تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے تلوار نکالی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وعدہ یاد آ گیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کسی کافر کو غافل میں دیکھ کر اس سے حملہ نہیں کرو گے۔
اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے۔ تو میرے دل میں کہا کہ جا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شفقت کے حکم پر میں قربان کرتا ہوں۔ پھر وہ واپس آ گئے حضرت حذیفہ۔ جب واپس آئے، اچھا اس میں بھی ایک حکمت کہ یہ جو سردار لشکر کفار تھا یہ بعد میں مسلمان بنا، بعد میں صحابی بنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سسر کی حیثیت پہ ہیں، حضرت معاویہ کے والد ہیں۔ تو جب یہ واپس آئے تو ہو سکتا ہے رب کریم کے معاملات میں جو چیز تقدیر میں طے ہو چکی ہیں وہاں ایک عام نظر کیا چل سکتی ہیں۔ تو جب حضرت حذیفہ واپس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، ان کے لیے دعائیں جاری تھی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا تو حضرت حذیفہ نے ساری تفصیلی بات بتائی، اور اس وقت اتنی سردی تھی، اتنی سخت شدید سردی تھی کہ حضرت حذیفہ کا جسم کانپ رہا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کمبل کو اتارا اور حضرت حذیفہ کو اڑا دیا۔ حضرت حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں، آپ نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو چادر اڑاؤں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اب جاؤ سو جاؤ، اور اس وقت حضرت حذیفہ کو تہجد پہ بھی نہیں اٹھایا، اور پھر صبح کی نماز کے لیے اٹھایا۔ اور حدیث میں آتا ہے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قم یا نعمان، اوے اب اٹھ جا، اب نیند بہت ہو گئی، اب تفصیلی حال بتا کیا ہوا تھا۔ تو حضرت حذیفہ نے تفصیلی حال بتایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ کو 3 مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی۔ یہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت حذیفہ کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار اور تعلق۔ اسی کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے بیٹے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں کی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی اللہم اخلف جعفرا فی ولدہ، اے اللہ تو جعفر کی اولاد میں بہترین خلیفہ بن جا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ دعا فرمائی اے اللہ تو جعفر کی اہل و عیال میں خلیفہ بن جا اور ان کے خرید و فروخت میں برکت عطا فرما۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے غزوہ موتا میں بلقا نامی جگہ پہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی اے اللہ تو اب تک جتنے نیک بندوں کا خلیفہ بنا ہے، معاون بنا ہے، مددگار بنا ہے، ان میں سب سے بہترین خلیفہ تو حضرت جعفر کے اہل و عیال میں بن جا۔ حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر اور ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں کے حالات بیان کیے۔ ان میں ابتدا میں سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اے اللہ زید کی مغفرت فرما۔ 3 مرتبہ کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اے اللہ زید کی مغفرت فرما، اے اللہ زید کی مغفرت فرما، اے اللہ زید کی مغفرت فرما، اے اللہ جعفر اور عبداللہ بن رواحہ کی مغفرت فرما۔ دوسرے باب میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم اغفر لآل یاسر وقد فعلت، اے اللہ تو آل یاسر کی مغفرت فرما، وقد فعلت اور تو نے تو مغفرت فرما ہی دی ہے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم بارک فی عمار، اے اللہ تو عمار کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو، ان کے مقربین میں ان کے درجات کو بلند فرما، وخلف، اور ان کے پیچھے رہ جانے والوں میں تو بہترین خلیفہ بن جا، واغفر لنا، اور اے اللہ اے رب یا رب العالمین تو ہمارے لیے مغفرت فرما، وَلَهُ، ان کے لیے مغفرت فرما اور ان کے قبر کو کشادہ فرما اور ان کے قبر کو منور فرما۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے لے کر اپنے دائیں ران پر بٹھایا اور حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت حسن بن علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسۂ رسول کو بائیں ران پہ بٹھائے، پھر ہم دونوں کو اپنے سینے سے چمٹائے اور کہا، پھر آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ میں ان دونوں پر رحم کرتا ہوں، ارحمہما، اے اللہ میں ان دونوں پر رحم کرتا ہوں، فرحمہما، تو بھی ان دونوں پر رحم فرما۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دوسری روایت میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری بڑھ گئی تو میں مدینے سے باہر تھا، جب میں مدینے واپس آیا اور میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ لوگ تھے، صحابہ تھے، تو میں جب واپس آیا تو وقد اسمت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چپ تھے، بول نہیں پا رہے تھے، فلم یتکلم، بات نہیں کی، تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھوں کو میرے کندھے پر رکھا اور بار بار اٹھایا، بار بار ایسے رکھا، بار بار اٹھایا، تو میں سمجھ گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو امت کو 3 باتوں کا حکم دیا۔ سب سے پہلی چیز کا حکم دیا حقوق اللہ کے حقوق کو ادا کرنا، دوسری چیز کا حکم دیا حقوق العباد، بندوں کے حکم کو بھی ادا کرنا، اور تیسرا دعوت۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کی دعوت بہت ضروری ہے۔ انہوں نے لکھا ہے خاص طور سے اہل و عیال، اپنے متعلقین، اپنے قریب رہنے والوں کو، اپنے دوستوں کو دعوت دینا، ورنہ صرف اپنا عمل نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا، اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ جب انسان اپنی جائز ضرورتوں کو قربان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا سے حرام خواہشات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیں دعوت کو لازم پکڑنا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی آئے اور میں زندہ رہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیو ہمیں دعوت کو ہر حال میں لازم پکڑنا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مسجد کے آبادی میں کتنی ایسے لوگ ہوں گے جو دین سے دور ہیں، اعمال سے دور ہیں، کتنی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تک شاید ہی مرکز دیکھا ہوگا، جنہوں نے آج تک شاید ہی شب گزاری میں شرکت کی ہوگی۔ اگر شرکت شب گزاری میں نہیں کی ہوگی تو یہ ہماری کمزوری ہے۔ حدیث میں آتا ہے اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اور ان کو ان کے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر منکر کو لانے کے لیے زنجیریں ڈالنی پڑے، رسی ڈالنی پڑے، تب بھی لے کر آؤ، اتنا ہی تم اللہ کے قریب پاؤ گے۔ اگر منکر کو لانے کے لیے جتنا مجاہدہ کرو گے، جتنی قربانی دو گے، اتنا ہی تم اللہ کو اپنا قریب پاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیں دعوت کو ہر حال میں لازم پکڑنا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دعوت کا مزاج، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دعوت دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف الميعاد، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اللہم انا نسألک من الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اہد الناس جميعا، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.